فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ بس نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کی، ان تأتیہم بغتہ، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے۔ یعنی یہ جو ضدی لوگ ہیں، متعصب اور ہٹ دھرم، جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا انتظار کر رہی ہیں اس بات کا کہ قیامت آ جائے؟ اور پھر جب قیامت آئے گی تو پھر کیا بنے گا؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس وقت یہ چیخ و پکار کریں، یہ فریاد کریں، یہ دوبارہ دنیا کے اندر واپس آنے کی تمنائیں کریں؟ تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیں فقد جاء اشراطها، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین۔ آپ علیہ السلام نے اپنی یہ دو انگلیاں اس طرح، شہادت والی اور درمیان والی انگلی، فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ یعنی جب اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیج دیا ہے، اب یوں سمجھیں کہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ ایک تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور دوسری بات آپ علیہ السلام کا تشریف لے آنا یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو، شک و شبہ پیدا ہو کہ 1400 سال تو گزر گئے، قریب کیسے؟ بھائی جو زمانہ پہلے گزر چکا تھا اس اعتبار سے قریب ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، سمجھیں، اور قیامت کا آنا تو یقینی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑا معجزہ دکھایا، وہ مطالبہ تھا کفار اور مشرکین کا، جس کا ذکر ان الفاظ میں قرآن مقدس کے اندر کیا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر، جب کام ایسے لاگو کے سپرد کیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا آپ انتظار کریں۔ جس طرح اس دور میں ہمارے حکمران ہیں، بے دین حکمران، جن کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا، لا الہ الا اللہ، وہ بھی ہمارے لیڈر ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ اسلام کو لے آئیں گے، یہ مدینے کی ریاست کو لے آئیں گے، جنہیں سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی۔ ایک ہمارے پاکستان کے لیڈر ہیں، بسم اللہ پڑھنے لگے، بسم اللہ بھی پوری نہیں پڑھ سکے۔ جب ایسے نااہل حکمران مسلط ہو جائیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی ممبروں پہ ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جنہیں قرآن و حدیث کی کوئی سمجھ، ایسے لوگوں کو امامت کے درجے پہ امام بنا دیا جاتا ہے جو نالائق خود بھی نہیں جانتے کہ امامت کیا چیز ہے۔ تو دیکھیے نا، تو یہ قیامت کی علامات ہیں۔ جو علامہ بنے ہوئے ہیں ایسے فتوے دیتی ہیں
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خود بھی گمراہ، ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو رہا۔ فرمایا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، کیا ہوگا ان کے لیے، کیا ہوگا کہ جب وہ آئے گی نا قیامت، پھر نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ، کہاں ہوگا ان کا نصیحت حاصل کرنا جب قیامت آ گئی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے، خطاب ہے آپ علیہ السلام کو اور سمجھا دیا گیا امت کو، جان لیجئے انہ لا الہ الا اللہ۔ غور فرمائیں، اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، نہ، فعلم، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس دور میں بہت سے لوگ اس غلطی کا شکار رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جی سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ کلمے پڑھنے سے کچھ نہیں، کلمے کو جاننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ سور و پکار کے لئے حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں، رحم کی اور برکتیں دینے والا۔ بندہ نبی ولی کو اللہ کا شریک بنا لے اور پھر وہ پڑھے لا الہ الا اللہ، تو یہ بندہ منافق ہے۔ لا الہ الا اللہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق، صرف اللہ ہی سجدے کے لائق، اللہ ہی نظر و نیاز کے لائق۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سیدنا عثمان جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من ماتا وہو یعلم اللہ الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں مرا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کی قسمیں موٹی موٹی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ زبان والی عبادت، بدن والی عبادت، مال والی عبادت، یہ اسی اللہ ہی کے لیے۔ دیکھیے سور و پکار اس زبان کے ساتھ ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ بدن والی عبادت قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، یہ عبادت کس کے لیے؟ مالی عبادت زکوٰۃ ہے، عشر ہے، نفلی خیرات ہے، کس کے لیے؟ اور جو کسی اور کے لیے بکرے چھترے ذبح کرتا ہے، درباروں پہ جا کے دیگے چڑھاتا ہے، وہ مالی عبادت اللہ کی نہیں کر رہا۔ بے شک وہ دھوکے دے، فراڈ کرے، نہیں، ہم تو اللہ کی نام پہ کرتی ہیں، لیکن دربار پہ جا کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے بابا جی خوش ہو جائیں گے اور میرا کام کرا دیں گے۔ بابا جی نہ کام کر سکتا ہے نہ کرا سکتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجیے اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اور میرے پیغمبر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بھائیو غور فرمانا، اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نوجوان اللہ ہدایت دے بھی، غور فرمائے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، میرے پیغمبر آپ سے بھی اگر کوئی خلاف اولا کام ہو جائے، پیغمبر جو ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن لغزش پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے، سمجھے نا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، میرے پیغمبر آپ خود بھی استغفار کیا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غور فرمانا جوانوں، کہ میں اور آپ ہماری حالت کیا ہے؟
گناہوں کے اندر ہم لوگ لتھڑے ہوئے. یہی بات ہے. معصوم پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے، وہ پیغمبر جس کا یہ مقام ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے پچھلے گناہ میں اللہ نے معاف فرما دیے. انہیں کیا حکم ہو رہا ہے؟ استغفار کریں. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو. میں دن کے اندر 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. استغفار کی بہت بڑی ضرورت ہے. جب شیطان نے کہا نا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، میں جب تک انسان کے جسم میں روح رہا نا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، بندہ جب تک استغفار کرتا رہے گا میں نے اس کو معاف کروں گا. استغفار دیکھیں نا، جو بیمار، ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. یہاں تک زہر اس کا بھی توڑ ہے، گناہ زہر ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگنا. صدق کے دل سے. اب ہر بات کی تشریح تو نہیں ہو سکتی، لیکن توبہ صدق کے دل سے ہوتی ہے. سمجھے نا؟ ہاں، توبہ اس طرح نہیں ہوتی بندہ زبان سے توبہ توبہ ہی کرے اور گناہ بھی کرتا رہے. صدق کے دل سے توبہ کرے، دل میں شرمندگی ہو، غلطی کا اقرار ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہو. 60 سال گناہ کیے، صدق کے دل سے توبہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ معاف کرے. کتنی بڑا وہ بھی ہر بات. سبحان وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، میرے پیغمبر ان کے حق میں بھی دعا کیا کرو اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف کرو. سبحان. دیکھیں اللہ کتنی بڑا مہربان ہے. اور سورۃ مومن کے اندر یہ سبق تم پڑھ چکے ہو. وہ کیا ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کی بھی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کے حق میں دعا کیا کرو اللہ ان کو معاف کرے. فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی. لیکن بندہ پکا سچا مومن ہو، مومن اس کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، قرآن و سنت کو سمجھا پھر اس کے بعد ڈٹ گئے، یہ ہوتا ہے مومن. قل آمنت باللہ ثم استقم. کون ہوتا ہے مومن؟ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایمان لے آنے کے بعد ذرہ بھر بھی شرک اور کفر کی ملاوٹ نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے یہ سب. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی بات ہے. اب عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. عبادت پھر کریں گے تو مانیں گے نا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. جو بندہ نماز بھی 5 وقت کی نہیں پڑھتا اس نے عملی طور پہ مانا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ تو جھوٹا ہے. دعویٰ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. جو عبادت کے لائق ہے پھر اس کی عبادت کرو، جو سجدے کے لائق ہے اس کے سجدے کرو نا. ماہ رمضان باقی 11 مہینے نمازیں معاف ہیں، اللہ معاف فرمائے. رسمی بات کو چھوڑ دو. کیا اس طرح ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایک مہینہ نمازیں پڑھ کے، لیکن 1 مہینے والی بات نہیں ہے. اللہ کرے یہ بھی میرا خدشہ ہے یہ صحیح نہیں غلط ثابت ہو، 4 دنوں کے بعد پھر دیکھ لیں.
چند دنوں کے بعد پھر پہلے ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ، لیکن آج کا ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ پھر بندے پیچھے ہٹ جاتے۔ حالانکہ عبادت کے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ عبادت کرے، ایک موحد ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، اسی کے لیے کیا، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے سجدے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو پھر بندہ اس کی عبادت نہ کرے۔ روزہ عبادت ہے، سبحان اللہ۔ نماز سب سے بڑھ کر عبادت ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب اور افضل عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اس کے فجر دھکل نماز وقت پہ ادا کرو۔ اللہ فرمایا واللہ یعلم متقلبکم و مثواکم، اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور اگلے جہان جو تمہارا ٹھکانہ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ویسے آیت کے اس حصے کے مختلف مطالب بیان کیے گئے، ان میں سے ایک جو بہتر میں نے سمجھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دنیا میں تمہارا چلنا پھرنا اور اگلے جہان تمہارا ٹھکانہ کیا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ والے وہ کلمہ پڑھ کے پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کی واقعی بہت بڑی فضیلت ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ روزہ رکھا ہے، لبار نہیں مارنا بلکہ ذکر و اذکار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ ماہ رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کیا کرتے ہو، کھانا پاس رکھا ہے۔ روزے دار یہ کرتا ہے کہ چلو اندر چھپ کے تھوڑا سا کھانا کھا، تھوڑا سا پانی کرتا ہے، کیوں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھاتی ہیں کہ باقی دن بھی اس طرح گزارنا ہے کہ جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان سے کیا کرو، رک جاؤ۔ ہاں، اور روزہ صرف اور صرف توجہ فرما رہے ہیں، روزہ صرف اور صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ کھانے پینے سے رک جائے۔ جمعے کے اندر میں نے حدیث بیان کی ہے، چلو جو ساتھی موجود نہیں تھے وہ دوبارہ سنیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹ اور جھوٹ پہ عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ فرماتی ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بندہ کھانا پینا چھوڑے۔ کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ چلا جو بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے ایسے بندے کا روزہ اللہ کی ہاں مقبول نہیں۔ روزے میں بندہ جھوٹ نہ مارے، روزہ کھول لے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں احتیاط کرے، 11 مہینے جھوٹ بولے، کیا خیال ہے؟ جھوٹ بولنا کس کی نشانی ہے؟ کس کی نشانی ہے؟ اللہ والے ہو عملی زندگی، زبانی نہیں۔ علیم اللسان زبانی تراریاں چلاکیاں یہ منافق کیا کرتا ہے، حدیث پاک کا میں بہت بیان کرتا ہوں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب۔ آخر دعوانا